بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ سال کا بالکل آخری مہینہ ہے اور یہ بہترین مہینہ ہے اپنے مرحومین کی مغفرت کہ جتنے اپنے مرحومین سے ان کو اس سال ان کے لیے ایسی مغفرت کی دعا کرو کہ ان کی مغفرت ہو، اس لیے کہ اس سال کا پلیز غور سے سنو، اس سال کا سب سے بڑا دن ایک آنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی دن نہیں، جس کو عید الاکبر کہتے ہیں۔ ایک بہترین موقع ہے ہم سب کو اپنے مرحومین کو اگر اب تک بھی نہیں بخشوایا تو غدیر کے دن بخشوا دو۔ غدیر کے دن ساری رحمتیں اللہ کی کھل جاتی، سارے دروازے، ڈورز آف بلیسنگ یو کین سے، ساری رحمت کے دروازے کھل جاتے، اور دنیا میں جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملے گا اسی طرح اپنے لیے مانگنے سے بہتر پہلے مرحومین کے لیے کریں، جن کی ماں جن کا باپ دنیا سے چلا، جن کی وائف چلے گئے، جن کو بھائی بہن چلے گئے، کسی نہ کسی گھر میں کوئی نہ کوئی دنیا سے چلا، سارے مرحومین کو بخشوانے کے لیے وہ دن آ رہا، غدیر کا دن۔ میں ابھی سے پریپیئر کر رہا، آپ کو ابھی سے تیار کر رہا کہ یہ تمہارے ذہنوں میں رہنا کہ یہ دن آ رہا کہ جس دن ہم اپنے مرحومین کو بخشوائیں، جس دن ہم اپنے مرحومین کو مولا کی بارگاہ میں قریب سے قریب کریں۔ یہ اتنا امپورٹنٹ دن آنے والا ہے، تو اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلز ہیں، وہ آبسٹیکلز کو ختم کرنے کے لیے بہترین ایک دن آ رہا ہے۔ دوستو اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن اسلام کی تقدیر بدل، اسلام کی ڈیسٹینی بدل۔ میں غدیر پہ نہیں پڑھ رہا، میں مرحومین کے لیے ہی پڑھ رہا، لیکن صرف بتا رہا کہ آپ کو تیاری کیا کرنا ہے، آپ کو پریپریشن کیا کرنا ہے کہ کس طرح میں اپنی ماں اور باپ کو کیا کیسے بخشوں۔ آپ یہ سمجھو کہ آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کے مرحومین they are just waiting کہ اولاد کے پاس سے، ان کی اولاد، ان کے بچوں کے پاس سے کوئی ایسا گولڈن گفٹ آ جائے کہ جس سے ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں، جس سے ہماری ساری تکلیفیں دور۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے مرحومین کی سالن، میں ایک ہی دعا کرتا کہ پروردگار تجھے میرے مولا کی ولایت کا واسطہ، میں غدیر کا واسطہ دے رہا، میں بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا واسطہ دے رہا، یہ ان کلمات کا واسطہ دے رہا کہ جو تیرے حبیب کے دہن مبارک سے یہ کلمات نکلے تھے، یہ کسی اور کے کلمات نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے کلمات ہیں، یہ اس حبیب کے کلمات ہیں کہ جس کو ظالمین ابو جہل، ابو لہب نے صادق کہا ہے، وہ رسول کہہ رہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ ایک عجیب تسبیح ہے دوستو، یہ ایسی تسبیح میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، جو بھی سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے اوپر، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ آج سے لے کے غدیر تک، آج سے لے کے غدیر تک آپ کو یہ کلمات اپنی زبان پہ دہراؤ کہ بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ 100 مرتبہ اگر روز پڑھو، روز پڑھ کے اپنے ماں باپ کو بخشو، اس لیے کہ جو ولایت امیر المومنین، پلیز غور سے سننا، جو ولایت امیر المومنین ہمارے دلوں میں آئی ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں آئی، وہ ہماری ماں کی طرف سے آئی، ہمارے باپ کی طرف سے آئی۔ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بول رہے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک، میرے محبت کی، ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ہمارے اوپر یہ مست ہے کہ غدیر گزر جائے گی تو then you have to wait for 1 year, you have to wait for 1 more year۔ غدیر 1 سال کے بعد واپس آئے گی۔ غدیر کو تم چھوٹا مت سمجھو، ابھی سے پریپریشن کرو، ابھی سے تیاری کرو، بچوں کو نیا ڈریس بناؤ، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ بچوں کو نیا ڈریس تم اتنا گرینڈ سیلیبریٹ کرنا کہ جیسی عید گرینڈ ہے، سب سے بڑی عید ہے، the only گرینڈ عید جو ہے وہ غدیر ہے۔ غدیر ایک ایسی برکتوں والی عید ہے کہ اس دن سب کی تقدیر بدلی،
डेस्टिनी बदली। मैं इंशाल्लाह जब संडे का जश्न पढ़ूंगा उसमें बताऊंगा। आज तो सिर्फ शब जुमा और मरहूमीन के लिए बोल रहा। तो बेहतरीन अमल क्या है, आप 100 मरतबा 100 टाइम्स, कोई बड़ी तस्बीह में नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बोल रहा, हमारे उलमा ये बोलते कि ये वो तस्बीह है कि जिस तस्बीह पढ़ने, प्लीज जुमले गौर से सुनो, जो उलमा के जुमले, ये तस्बीह पढ़ने वाला अगर इसका विर्द करने लगे तो पीछे कभी पलट के नहीं देखेगा, पीछे कभी पलट के नहीं देखेगा। Of course conditions apply, of course सारे conditions apply होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 100 मरतबा पढ़ो, पहले सलवात और आखिर में सलवात, और ये दुआ करो कि परवरदिगार, जुमले गौर से सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल मौला, पढ़ने के बाद अब आप 1000 दुआ मांगो और ये बोलो, अगर किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी के मरहूमीन, बोलो कि परवरदिगार ये जो मैंने बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल मौला बोला है, इन कलिमात का वास्ता, इन अल्फाज का वास्ता, मेरे मौला का वास्ता, मौला की विलायत का वास्ता, तू मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे। पानी के खतरों के बराबर दुआएं हैं तुम्हारी, जर्रों के बराबर दुआ है, तो ये पढ़ने से तुम्हारी दुआ कबूल। तुम इसको एक्सेप्ट करो या इसको एक्सेप्ट नहीं करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप जो पढ़ेगा ही विल गेट इट। ये तस्बीह पढ़ना है 18 ज़िल्हिज तक, 18 ज़िल्हिज तक ये तस्बीह पढ़ो और मरहूमीन की नियाबत में पढ़ो, on behalf of your mother and father, your brother and your wife, your sisters, and कुल मरहूमीन के लिए पढ़ो। Hardly it will take 10 minutes। आपको इतना ही बोलना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बार बार बोल रहा, बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल मौला। उसके बाद आप दुआ करो, पढ़ते रहो, बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल मौला, बेहक मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल मौला। आप यकीन करो तुम्हारे घर के हालात ना बदले, जिंदगी ना बदले, इसलिए कि अली से बड़ा कौन है मुश्किल कुशा, जिसके बारे में खुद अल्लाह के रसूल की हदीस कि या अली, जुमले गौर से सुनो, ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सरकार ये इरशाद फरमाते हैं कि मेरे भैया, मेरे भाई, या अली, तुमने सारे नबियों की, रसूल बोल रहे, मैं नहीं बोल, सारे नबियों की तुमने पोशीदा रहकर मदद की, इन्हें छुप के, हिडन रह के सारे नबियों की मदद की। ये नहीं आदम से लेके ईसा नबी तक, हर नबी ने तुमको पुकारा, एंड यू डिड इट, यू हेल्प देम। तुमने सारे नबियों की पोशीदा रह के मदद की, और मेरी हेल्प जाहिर बजाहिर ओपन होती थी। ये इतनी बड़ी हदीस। तो आप सोचो, नबी आदम भी अली को पुकारे, नूह भी अली को पुकारे, मूसा और ईसा, इब्राहिम, सारे नबी इमाम अली को पुकारे। तो क्या आप आज गदीर के दिन की विलायत का ऐलान के साथ क्या आप अपने माँ बाप को नहीं बख्शवा सकते? इससे अच्छा और कोई तस्बीह नहीं है ये दिनों में, इन अय्याम में इससे बेहतर तस्बीह नहीं। 100 मरतबा पढ़ो, 200 मरतबा पढ़ो, मिनिमम 18 टाइम्स पूरे दिन में पढ़ के बोलो, अल्लाह इसका सवाब तू मेरे माँ बाप को दे। इसलिए कि हक ये है कि उन्हीं को पहले देना, कि उनकी वजह से विलायत अमीर अल मोमिनीन आई, उनकी वजह से मौला की मोहब्बत आई। तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, जिसकी वजह से तुम्हारे दिलों में अमीर अल मोमिनीन की मोहब्बत आई, उस माँ को दो, उस बाप को दो। जैसे आप ग्रैंड सेलिब्रेट कर रहे गदीर का दिन, उसी तरह तुम ये तस्बीह पढ़ के गदीर तक अपने माँ बाप को बख्शो। देखिए, आप सूरह यासीन पढ़े, सूरह रहमान पढ़े, सूरह मुल्क पढ़े, हदीस किसा पढ़े, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, सारी चीजें अपनी जगह पे सही। मैं किसी चीज को रोक रहा नहीं, हर वो अमल करो जो तुम करते हुए आ रहे अपने मरहूमीन के लिए। सदका दे रहे, सदका देते हुए, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये तस्बीह आपको कोई नहीं बताएगा। ये सिर्फ 4 दिन के लिए मैं बोल रहा। मेरी ख्वाहिश है कि जितने लोग अहले बैत चैनल पे हजारों की तादाद में सुन रहे, मैं कोई और चीज नहीं बता रहा, मैं रसूल की वो हदीस बता रहा जो हर मोमिन के दिल पे नक्शे कल हजर की तरह है। हर मोमिन जानता है कि ये हदीस क्या है। इसी के ऊपर तो आज मुसलमानों से हमारा झगड़ा है। अगर उन लोगों ने अली को बिला फसल मान लेता, अली को मौला मान लेते, तो आज इस्लाम के ये फिरके नहीं होते। ये मेरे जुमले नहीं, ये 8वें इमाम के जुमले हैं। 8वें इमाम के पास जब भी कोई जाकिर, जब भी कोई शायर, जब भी कोई पोएट आता था, तो इमाम उसके लिए मजलिस
کا اہتمام کرتے. جب بھی شاعر آتا امام پوچھتے کیا تو نے میرے جد کے لیے کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ تو وہ کہتا مولا میں آپ کے پاس آؤں اور کوئی مرثیہ لے کے نہ آؤں. تو امام مجلس کا اہتمام کرتے, فرش کا انتظام کرواتے, ممبر رکھواتے, پردہ بنواتے, سیدانیوں کو بولتے کہ پردے کے پیچھے آ کے بیٹھے, خود بنفس نفیس مجلس حسین میں جا کے بیٹھتے اور مومنین کو بلاتے. ذاکر سے کہتے کہ تو ممبر پہ جا. ذاکر ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا مولا آپ نیچے بیٹھے ہوئے میں اوپر کیسے جاؤں؟ تو اس وقت امام ارشاد فرماتے کہ نہیں میرے جد کا ذکر تو اوپر بیٹھ کے کر. وہ جا کے جب ذکر کرتا مجلس ہوتی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی مجلس ہے, مجلس کے بعد نیاز بانٹی جاتی, تبرک بانٹا جاتا, ہدیہ بانٹا جاتا, اس کے بعد لوگ چلے آتے. تو راوی نے جا کر لوگوں نے جا کے کہا مولا جب بھی کوئی شاعر آتا ہے مجلس کرتے. اب امام کا جملہ سننا, جب بھی کوئی شاعر آتا ہے مجلس حسین کرتے, اپنے جد کی مجلس کرتے. کوئی غم کی تاریخ تو نہیں ہے مولا, نارمل ڈیز ہے. نارمل ڈیز میں اب اتنی مجلسیں کیوں کرتے تھے؟ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا, امام رضا غریب کا جملہ ہے, عابد الرامی کا جملہ نہیں, غور سے سننا. امام رضا غریب یہ کہتا ہمارا 8واں امام اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, میرا مولا یہ کہتا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا, اب ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے. ویری کلیئر میسج فرام امام رضا کہ تم لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا. اگر غدیر کو نہیں بھلاتے تو آج اسلام کا یہ حشر نہیں ہوتا. آج اسلام کا جو حشر ہوا ہے پوری دنیا میں آپ جانتے, ویسٹ میں کیا ہے, ایسٹ میں کیا ہے, ہر جگہ کیا ہے. کوئی عزت ہے, کوئی مقام ہے اسلام کا؟ آپ بول نہیں سکتے کہ یو آر اے مسلم, یہ اسٹیج پہ آگے ہو. یہ کیوں ہوا؟ تم نے غدیر کو بھلا دیا. اگر غدیر کو یاد رکھتے تو کربلا کا واقعہ نہیں ہوتا. غدیر کو یاد رکھتے تو میرا امام پردے میں نہیں جاتا, غیبت امام کا غیبت نہیں ہوتی. تو یہ غدیر ہی ہے جو تمہارے اسلام کا بیس جو ہے وہ غدیر ہے. لڑکوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کو بھی بول رہا, تم بہترین رشتہ چاہتے ہو, شادی, تم پیسفل لائف چاہتے ہو, تم ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق کھلے. ایک ایک جملے کا میں دلیل دے سکتا. امام علی امام علی امام علی سے بڑا کوئی ہے؟ تو یہ تسبیح پڑھو, بحق من کنتو مولا ہو فازا علی مولا, پڑھ کے بولو اللہ اس کا ثواب تو میری ماں کو دے دے, باپ کو دے دے. بھائی اگر تمہارے ماں باپ زندہ بھی ہے تو پڑھنا, ماں باپ مر گئے تو پڑھ. on behalf of your mother and father, behalf of all the marhumeens, آپ یہ پڑھ کے دیکھو اس کس طرح تمہارے حالات بدلتے. علماء کہتے اور یہ آزمائی بھی بات ہے, آزمائی بھی بات ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھے گا, جو یہ تسبیح پڑھے گا, مسلسل پڑھے گا, ورد کرے گا اس کا, وہ کبھی پلٹ کے نہیں, وہ آگے بڑھتے رہے. اس لیے کہ یہ کمال ہے اس تسبیح. بحق من کنتو مولا فازا علی. امیگریشن کا پرابلم, ویزے کا پرابلم, میں ایسے ایسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ جو ہوا لاسٹ ایئر, جن کو بتایا تھا طلاق ہو رہی تھی ہسبینڈ اینڈ وائف, ڈیورس تک بات آتی تھی, ماننے کو راضی نہیں تھی, لیکن یہ تسبیح نے ان کی زندگی کو ایسا لڑکے کا دل اور لڑکی کا دل نرم ہوا ایک دوسرے کے کہ محبت پیدا ہو. جب محبت پیدا ہوئی تو اتنا پیاری ہے, بچہ نہیں ہو رہا تھا, اولاد نہیں ہو رہا, 10 سال کا پرابلم, 10 ایئرس کا پرابلم, 10 سال کے بعد یہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ, لڑکی اگر پڑھے خاک شفا لے لے ہاتھ میں سجدے کا اور ہاتھ رکھے, یا یوں بھی پڑھ سکتے ایسے ہاتھ میں لے کے 100 مرتبہ اور پڑھ کے بولو اللہ ان کلمات کا واسطہ, تیرے حبیب کے ان جملوں کا واسطہ, میرے مولا کا واسطہ, بحق من اولاد کر تو میں اپنے بیٹے کا نام علی محمد یا محمد علی رکھوں. آپ کر کے دیکھو. اور اگر بیٹی دے گا, چوائس دینا, آپشن دینا, یہ نہیں بولنا کہ مجھے لڑکا دے, یہ نہیں بولنا مجھے لڑکی دے, یہ بولنا جو تیری مرضی مالک, جو تیری مرضی. لیکن ان کلمات کا تیرے حبیب کا واسطہ کہ من کنتو مولا ہو فازا علی مولا کا واسطہ. اللہ اگر تو بیٹی دے گا تو میں زہرا نرجس یا نرجس زہرا نام رکھوں. یہ عجیب برکت ہے دوستوں, عجیب برکت ہے. رزق کے لیے آپ کے لندن ہی کا واقعہ, کووڈ سے پہلے جب میں بستان کے مدرسے عرفے کے پڑھ رہا تھا, وہاں پہ دی تھی ہیرون,
2-3 لوگوں کو کہ جن کا حالات گراف یہاں تھا یہاں ہو گیا، جاب سے لے آف کر دیے، بچے ہیں، بزنس ڈاؤن ہو رہا اور کچھ نہیں کر۔ آف کورس میں بار بار ایک بات بولتا کہ ہر تسبیح کے پیچھے کنڈیشنز اپلائی، آپ کو وہ کنڈیشنز کو اپلائی کرنا، مطلب آپ غیبتیں نہیں کر سکتے، میوزک نہیں سن سکتے، حرام نہیں کھا سکتے، یہ ساری چیزوں کی احتیاط کرتے۔ ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں کرتا یہ سب چیزیں۔ واجبات نماز پابندی سے پڑھنا، بس ایک نماز دیتا مجلس اختتام پہ جاتا، تو رسک کا پرابلم ایسا کہ آپ تصور نہیں کرتے، بزنس ڈاؤن، کاروبار نہیں چل رہا اور اتنے بلز ہے، اوور ڈیو ہو گئے، ڈیبٹس میں آ گئے۔ میں نے کہا یہ تسبیح پڑھو غدیر کرو، اس کے بعد مجھے بتانا، آپ یقین کرو، آپ یقین کرو، مولا کے نام کی تسبیح، ایسی تسبیح بہت بسم اللہ من کنت مولا فاضا، وہ کہتا ہے کہ کہاں سے راستے کھلے، جہاں میں سوچ نہیں سکتا تھا وہاں سے مجھے آفر آیا، اور جتنا پہلے تھا آفر اس سے کہیں زیادہ دیا۔ وہ بزنس مین کہتا ہے کہ مجھے ایسے آرڈرز آنے لگے، اتنے اچھے ای میلز آئے کہ مجھے ہم کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ کہتا ہے کہ مولا نے چھپڑ پھاڑ کے دیکھا، اس علی کا نام لے کے تم دعا کر رہے جو ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی قطار دے دے۔ شک ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اس علی کا واسطہ دے کر اپنے ماں باپ، اس لیے کہ ایصال ثواب ہے، ماں کو اور باپ کو ضرور بخشنا، یہ بولنا کہ میں جو پڑھ رہا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولا فاضا علی مولا، اس کا ثواب تو میری مرحوم ماں کو دے دے، میرے مرحوم ماں۔ تم تصور نہیں کرو گے، تمہاری ماں ہو سکتا آج ہی کی رات تمہارے خواب میں آتے، تمہارا باپ آج ہی کی رات میں تمہارے خواب میں آتے اور آ کے یہ دعا کرے، دعا تم کو دعا دے کہ بیٹا تیری طرف سے میرے حالات بدلے نیچے برزخ میں، میرے مولا چاہے کہ تو کوئی چیز رک سکتی ہے۔ یہ امام علی کی تصویر ہے، یہ غدیر کی تصویر ہے۔ اور کیا کرو، ایک ریکویسٹ، زیارت امین اللہ پڑھو پلیز، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، غدیر تک زیارت امین اللہ، مولا کی مشہور زیارت، آپ کو ڈیوائن پل کے اوپر مل جائے گی۔ ڈیوائن پل پہ اگر آپ زیارت کے کالم میں جاؤ تو، اور وہاں پہ جا کے کھولو زیارت کا چیپٹر، اس میں آپ کو زیارت امین اللہ ملے۔ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں زیارت امین اللہ on behalf of your mother and father, on behalf of your family جو مرحومین، اور یہ بول کے پڑھنا کہ میں یہ غدیر کا تحفہ دے رہا۔ 4 دن آپ غور سے سنو، 4 دن اگر تم امام علی کو روز 4 دن سلام کرو اور غدیر کی مبارکباد ایڈوانس میں دیتے جو ایڈوانس میں، مولا کو بولو، اس لیے کہ غدیر میں مبارکباد دینا لازم ہے، لازم۔ اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ غدیر میں جا کے علی کو مبارکباد، تو یہ ہر مسلمان پہ واجب، حکم رسول ہے، حکم رسول ہے، آرڈر آف پروفٹ ہے، سب کو پتا ہے، مجھے ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا، سب کو پتا ہے کہ 3 دن تک مولا کو خیمے میں بٹھا سارے مسلمانوں نے آگے علی کو ولایت کا اعلان کیا، مبارکباد دی۔ تو تم اپنے مرحوم ماں باپ کی ایصال ثواب کے ایک جملہ یہ کافی، زیارت امین اللہ کے پاس یہ بولنا کہ مولا یہ زیارت بھی میں اپنی ماں کی طرف سے پڑھ رہا، غدیر کا تحفہ، اینڈ مبارکباد دینا کہ on behalf of my mother and father، مولا آپ کو بہت مبارک ہو، ولایت کا اعلان ہو۔